تو جس طرح ایک سیکیور اور ہیلتھی سماج کو بنانے اور قائم رکھنے کے لیے ہر ملک کا اپنا ایک رول اینڈ ریگولیشن ہوتا ہے، جس میں ٹریفک رول سے لے کر ٹریڈ رول تک اور جسٹس سسٹم سے لے کر لا انفورسمنٹ تک سب کا سب ہونا بہت ضروری ہے۔ ویسے ہی اسلام میں بھی انسانیت کی حفاظت کے لیے کچھ رول اینڈ ریگولیشن بنائے گئے ہیں، کچھ ریسٹرکشنز ہیں، اور قانون کے توڑنے پر کیس اور سزا کا پرویدان تو ہر دیش میں پایا جاتا ہے۔ تو جہاں تک سزا کی بات ہوتی ہے، چوری کیا تو ہاتھ کاٹ دو، جس نے قتل کیا اس کو فوراً سولی پر چڑھا دو، ہر آدمی جج بنے دوسروں کو سزا دیتے پھر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ شریعہ لاء کے حساب سے سزا صرف اسلامک ملک میں دی جائے گی، وہ بھی اسلامک اسکالر اور ججز کے دوارا، اور ان اسکالرز کو بھی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس معاملے میں قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں، سیرت کو دیکھنا پڑے گا کہ حضور نے کس معاملے پر کیا کیا ہے۔ ایک پورا بڑا پروسیجر ہے، ایسا نہیں کہ کوئی اکیلا آدمی یا گروپ دوسروں سے قانون منوانے نکل پڑے۔ تو دوستوں، شریعہ لاء کو صرف پنشمنٹ سسٹم تک محدود کر کے دیکھنا بہت بڑی نادانی ہے، ناانصافی ہے۔ قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، ورسز ہیں، جن میں سے صرف 8 یا 10 پیسیجز ہیں جو سزا کے بارے میں بات کرتے ہیں، پنشمنٹ سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں، صرف 8 سے 10، یعنی کہ تقریباً صرف 1% قرآن سزا کے بارے میں بات کرتا ہے، جبکہ باقی 99 میں انسانیت کے لیے گائیڈ لائنز ہیں، انصاف کی بات ہے، ایکویلٹی کی بات ہے، انسانیت کو جو پرابلمز ہیں ان کے سلوشن پر بات ہے۔ اسلامک شریعت میں ہر انسان ایک سمان ہے، سارے کے سارے آدم کے بیٹے ہیں، کالا ہو یا گورا، امیر ہو یا غریب، گاؤں کا ہو یا شہر کا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، کسی دیش کا پریزیڈنٹ ہو، بادشاہ ہو یا اسی دیش کا ایک غریب کسان، کسی بھی جاتی کا ہو، کسی بھی سمودائے کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، شریعت کی نظر میں سب برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کریں تو جرم اور مسلمان کرے تو چلے گا، نہیں، یہاں انصاف اندھا نہیں ہے۔ انصاف کی بات نکلی ہے تو آئیے آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ اور پیارا واقعہ سناتا چلتا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ شریعت میں انصاف کا اسکیل کتنا اونچا ہے، کتنا عظیم ہے۔ اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا دور شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی حکومت افریقہ، یورپ اور چائنا تک کے حصوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اتنے بڑے ملک کا خلیفہ کیا ہوتا ہے وہ کبھی اور ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ ورڈ خلیفہ کو بھی لے کر بہت سی مسکنسیپشنز ہیں، اس کو بعد میں لیتے ہیں۔ فی الحال خلیفہ مطلب بادشاہ سمجھ لیجئے، پر بادشاہ میں اور خلیفہ میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ تو اتنا بڑا بادشاہ جس کی حکومت پورے عرب میں ہو، یورپ اور افریقہ تک پھیلی ہوئی ہو، ایران، عراق اسی کے انڈر میں ہو، تو ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی کی زرہ گم ہو جاتی ہے۔ زرہ اس لباس کو کہتے ہیں جو پہلے کے زمانے میں جنگ کے وقت پہنا جاتا تھا، مطلب لوہے کا جو کپڑا ہوتا تھا نا، اس کو زرہ کہتے ہیں۔ تو وہ گم ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد حضرت علی بازار میں کچھ لینے تشریف لے جاتے ہیں کہ ایک دکان پر نظر پڑتی ہے تو انہیں اپنی وہی زرہ وہاں نظر آتی ہے۔ دکان کا مالک یہودی تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ تو میری زرہ ہے، مجھے واپس کرو۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ نہیں، یہ میری ہے۔ وہ کہتے ہیں میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے۔ بات بڑھتی ہے تو یہ طے ہوتا ہے کہ چلو معاملہ قاضی کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ قاضی مطلب جج۔ معاملہ قاضی کے پاس پہنچتا ہے۔ قاضی کو قاضی بنایا کس نے ہے؟ حضرت علی نے۔ مطلب کہ جس طرح بادشاہ سب کو کچھ نہ کچھ کام اپوائنٹ کرتے ہیں، ان قاضی صاحب کو بھی حضرت علی نے ہی اپوائنٹ کیا ہوا ہے۔ بہت دھیان سے سننا دوستوں۔ اب قاضی صاحب کے سامنے دو لوگ ہیں، ایک وقت کا بادشاہ جو کہ مسلمان بھی ہے، اور دوسرا ایک عام دکاندار جو کہ یہودی ہے۔ قاضی صاحب دونوں کو ایک برابر رکھ کر کیس شروع کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ حضرت علی کو کوئی اونچی جگہ پر بٹھایا گیا ہے اور دکاندار کو کہیں دوسری جگہ کھڑا کیا گیا ہو، دونوں ایک سمان قاضی کے سامنے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میری زرہ ہے، دکاندار کہتا ہے کہ نہیں، یہ میری ہے۔ قاضی حضرت علی سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی گواہ پیش کریں کہ یہ آپ کی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کے گواہ ہیں۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، بیٹے تو عام طور پر باپ کی سائیڈ لیں گے، تو ان کی گواہی نہیں چلے گی، کوئی اور گواہ پیش کیجیے۔ حضرت علی نے چونکہ وہ زرہ زیادہ نہیں استعمال کی تھی کہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہو، حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے۔ قاضی صاحب جانتے ہیں کہ سامنے نہ صرف ملک کا بادشاہ ہے، بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، وہ بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ان سب کے باوجود قاضی صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ آپ اپنے دعوے پر کوئی گواہ نہیں لا سکے، اس لیے یہ زرہ اسی دکاندار کی سمجھی جائے گی
اور وہ زیرہ اس یہودی دکاندار کو دے دی جاتی ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کسی نے ڈیموکریسی کا نام تک نہیں سنا تھا۔ یہ وہ بادشاہوں والے دور کا زمانہ ہے کہ جب بادشاہوں کے اشارے پر کسی بھی بے گناہ کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی۔ ایک ایسے دور میں اتنے بڑے ملک کا بادشاہ خلیفہ بغیر پروف اور گواہی کے اپنی زیرہ تک نہیں لے سکا، اور ایک عام غیر معمولی دکاندار کے سامنے مقدمہ ہار جاتا ہے۔ مقدمہ ہار جانے کے بعد بھی حضرت علی کے چہرے پر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی غصہ ہے۔ وہ خوش دلی سے اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ قاضی کا فیصلہ شریعت کا فیصلہ ہے، انصاف کا فیصلہ ہے۔ اب اس یہودی کو بھی پتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہودی کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ زیرہ جو ہے یہ امیر المومنین کی ہے، پر اس کے باوجود مسلمانوں کا جج مسلمانوں کے بادشاہ کے خلاف جاتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے۔ مطلب کہ بادشاہ کے حق میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، جو کہ صحیح بھی ہے، بلکہ اس کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر اس سے رہا نہیں گیا، اور اس نے اپنی غلطی مانی اور کہا کہ یہ آپ کی ہی ہے، مجھے معاف کریں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس اونچے انصاف کے پیمانے کو دیکھ کر، ہائٹ آف انصاف کو دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ دوستوں، اسلام انصاف سے پھیلا ہے۔ اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، سچی گواہی دو، بھلے تمہارے ماں باپ کے خلاف ہوں، بھلے خود تمہارے خلاف کیوں نہ ہو۔ پوری آیت آپ کے سامنے ہے۔ ان آیتوں سے بڑھ کر بھی انصاف کا کوئی ڈیفینیشن ہو سکتا ہے؟ شریعہ لاء میں انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کریں تو جرم اور مسلمان کریں تو چلے گا، نہیں، یہاں انصاف اندھا نہیں ہے۔ تو دوستوں، میرے پیاروں، میرے بزرگوں، ہر بڑی کمپنی کے اپنے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتے ہیں، ہر اسکول کا اپنا ایک رول اینڈ ریگولیشن ہوتا ہے، ہر ملک کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، جن کو ٹھیک سے فالو کر کے وہ کمپنی، وہ اسکول اور وہ ملک اپنے آپ کو بہترین سے بہترین بناتا ہے۔ ایک مسلمان جب تک بہترین نہیں بن سکتا جب تک وہ شریعہ لاء کو پوری طرح فالو نہ کرے۔ شریعہ لاء کسی انسان نے نہیں بنایا، بلکہ انسانوں کے پیدا کرنے والے نے انسانوں کی کمی کوتاہی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے جذباتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ساری انسانیت کے فائدے کے لیے شریعہ لاء انسانوں کو دیا ہے۔ آگے آنے والے ٹاپکس میں ہم اس شریعہ لاء کی اور بھی بہت ساری خوبیاں دیکھیں گے۔ فی الحال کے لیے اپنے بھائی کیپٹن محمد کو اجازت دیجیے۔ تو دوستوں، خوش رہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیے۔ یاد رکھیے، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، بھائی بھائی ہیں، دشمن نہیں۔ نہ میں آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنے بولوں گا اور نہ ویڈیو کو لائک کرنے۔ البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر ضرور کیجیے، کیونکہ آج دنیا میں پیار، محبت اور صحیح انفارمیشن کی بہت ضرورت ہے۔ دوسروں تک صحیح علم کا پہنچانا بھی صدقہ ہے، پن ہے۔ اس ویڈیو اور اس سیریز کا نیکسٹ پارٹ یہ رہا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند۔